السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ شکر اللہ کا میں بھی ٹھیک ہوں۔ تو میں آپ لوگوں سے بات کرنا چاہتی ہوں، اس لیے ویڈیو بنا رہی ہوں، اور میں بات امی جی کے حوالے سے کرنا چاہتی ہوں، اپنی والدہ کے حوالے سے، اس لیے کہ پورا سال آپ لوگوں نے میرے شارٹس اور ولاگس دیکھے، آپ سب جانتے ہیں کہ میری امی جی کی ڈیتھ ہوئی تھی، اور مائیں تو سدا نہیں ساتھ رہتی، سب نے اپنے اپنے کومنٹس کرنے، سب نے اپنے اپنے رائے پیش کی کہ ولاگ بنانا چاہیے نہیں بنانا چاہیے، یا کتنی دیر پریشان ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، سب کا اپنا اپنا حساب کتاب تھا۔ لیکن جن لوگوں نے جو لوگ یوٹیوب پہ نہیں ہیں تو ان کی تو نہیں خبر ہوتی کسی کو کہ ان کے ساتھ کیا بیتتی ہے، جیسے میری باقی ساری فیملی کو، لیکن اگر جو آپ کے ساتھ اٹیچ ہے اس کی خوشی کا بھی آپ کو پتہ چلے گا اور اس کے غم کا بھی چلے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ صرف آپ سے خوشیاں شیئر کرے اور دکھ وہ اکیلا ہی اس کو گزارے، مطلب اس پہ۔ تو آج میں آپ لوگوں سے بات کرنا چاہ رہی تھی، پہلے نہیں میں نے سوچا، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے سوچا، اس لیے کہ میں وہ بتانا چاہتی تھی کہ میں نے کہا اب 1 سال ہو گیا آج کی رات، میں تھوڑا سا اپنی امی کا آخری ٹائم آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ تو یہ تھا کہ 2025 کو اپریل کی 25 تاریخ کو 2025 کی اپریل 25 تاریخ کو میں اچانک اٹھی ہوں صبح، اور میں امی جی کے گھر چلی گئی ہوں۔ دل نے بلایا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، میں چلی گئی۔ میں گئی ہوں تو ماں تھوڑے سے پیلے تھے، پیلے ان کا کلر۔ میں بڑی پریشان ہوئی، تو میں جا کے آ جاتی ہوتی تھی، رہتی کم تھی، تو میں نے گئی ہوں تو مجھے ٹھیک نہیں لگے، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، تو میں رک گئی، میرا دل ہی نہیں کیا آنے کا۔ میں نے کیا کیا، میں نے اپنی امی کو خوب، جو میں نے ان کی ہمیشہ سے خدمت کرتی تھی وہ میں نے ساری کی۔ میں نے امی جی کو، میں آپ لوگوں سے بارہا شیئر کر چکی ہوں، یہ بات نہیں میں دہراؤں گی کہ میں نے کیا کیا، وہ تو اللہ نے کروایا میرے سے، اور میں نے وہ سارا کیا۔ میں دن پورا گزارا، پوری رات گزاری، اگلا دن گزارا، اور پھر میں نے کہا میں صرف گھر جانا ہے اور میں واپس آ جاؤں گی۔ وہ باتیں جو کیں وہ اتنی وہ دل پہ ہیں، پورا سال وہ باتیں نہیں بھولتی جو ہم نے کر لیں۔ لیکن وہ پنجابی میں کہتے ہیں رج کے باتیں کی، لیٹی پاس، چوڑیاں لیں، گلے لایا، اپنے ہاتھوں سے تیار کیا، اپنے ہاتھوں سے نلایا، کنگھی کی۔ یہ میری ایک ویڈیو آپ لوگ دیکھتے ہو نا، اس میں ان کے بالوں میں گھی لگا کے، کنگھی کر کے، ان کو مالش، سارا کچھ ہی میں کر لیا۔ 2 دن میں، 3 اور رات میں پوری زندگی کا جو کیا تھا وہ ٹائم میں نے کر لیا، وہ کیا، تو وہاں بس نہیں ہوا۔ پھر میں آ گئی، گھر آئی ہوں، میں یہ وعدہ کر کے، چوڑیاں لے کے، وعدے کر کے کہ میں دیسی چیزیں، سارا کچھ میں نہیں بتا سکتی، مجھ سے جو باتیں میں آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ میں نے ان سے کہا، میں نے کہا مجھے میں جانا ہے، تو ہادی کے اسکول جانا ہے نا، تو میں اس وجہ سے جانا ہے، اگر نہ جانا ہوتا شاید میں نہ ہی آتی۔ میں نے کہا میں نہیں جانا ہے، تو میں کل اتوار میں صبح آ جانا ہے، میں وہ پیسے ہوئے ہیں آپ کی چیزیں، وہ نیم پیسی ہے وہ لے کے آ جاؤں گی میں، اور بڑے وعدے کیے، بھی کریں گی۔ اور میں مل کے آ گئی، اور میری چھوٹی سسٹر بھی آئی ہوئی تھی، وہ بھی اچانک مل گیا آ کے۔ ہم دونوں نے لاسٹ ٹائم یہ ملا ہے ان کی زندگی میں، ہم نے خوب ملا ہے، اس نے بھی مالش کی، اس نے پیار کیا، اچانک سے وہ بھی آ گئی۔ تو میں باہر کھانا کھا رہی تھی، تو چھوٹی بیٹی کو کہتے ہیں کہ مجھے بیبی پیار سے کہتے تھے، وہ کہتے کہ وہ چلی گئی ہے، چلی تو نہیں گئی، بڑے حیران ہو، کہتے نہیں مجھے کھانا کھا رہی، انہوں میں آج جان نہیں دینا، میری امی جی نے بولا کہ میں انہوں آج جان نہیں دینا۔ تو میں آ گئی، میں پھر آ گئی، مل کے آ گئی۔ وہ میرا لاسٹ ملنا تھا۔ جمعے کو میں گھر آتی ہوں، آگے ہفتہ اتوار کی صبح سو کے اٹھے ہیں،
10:15 تو کال آ گئی. کال آئی کہ امی جی کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے. وہ میری 2 دن کی ملاقات کے بعد صرف 1 دن ہفتے کا تھا. اتوار کی صبح ہاسپٹل لے گئے. ادھر سے بھاگ گئے سارے بہن بھائی ہاسپٹل پہنچ گئے. جب ہاسپٹل پہنچ گئے تو وہاں امی جی کو انہوں نے کہا کہ ہارٹ اٹیک ہے تو سیریس ہے. ادھر لے گئے کارڈیولوجی میں, ہارٹ کارڈیولوجی میں لے گئے. پیچھے میں پتہ نہیں کیوں میں پورے رستے نا میں اب سوچتی ہوں کوئی سمجھ نہیں, میں پورے رستے معافی ایسے کرتی تھی, یا اللہ نہیں, اللہ تعالیٰ امی جی, صرف ایک لفظ نکلتا اللہ تعالیٰ امی جی, اور کچھ نہیں نکلتا تھا, بس کہ دل سے ہی اللہ سن لے. دعائیں کرتے کرتے پیچھے پیچھے ساری بیٹیوں کی بیٹوں کی گاڑیاں, آگے آگے ماں کی ایمبولینس. اور آپ کو پتہ میں بیمار رہتی تھی تو میں اب ٹھیک ہو گئی تھی, اب میں چلنے لگ گئی تھی. تو جب میں پہنچی ہاسپٹل تو انہیں میرے بھائی امی کو بہنیں سارے نا ایمبولینس میں ڈال رہے تھے. اور یقین کریں کہ میرا وہاں تک جانا, میری ٹانگیں کانپنا شروع ہو گئی اور میں اسٹل ہو گئی, میرے سے چلا ہی نہیں گیا. جب وہاں گئے تو وہاں قیامت تھی. ہمیں نہیں پتہ چلا کہ وہ 5 دن امی جی کو 27 کو ہوا, 28, 29, 30, 31 اور پہلی 5 دن ہمیں نہیں پتہ. ہم سارے بہن بھائی باہر بیٹھ کے 9 کے 9 بچے بھی, ہمیں سکون نہیں تھا. امی جی کو انہوں نے ایک اور ڈرایا لیکن دل مانتا ہی نہیں تھا کہ امی جی کو کچھ ہو جائے. ایک ایک لمحہ ادھر مسجد میں بیٹھ جاتے تھے, ایک ایک لمحہ دعائیں سارا کچھ کیا. اور کبھی کوئی بھائی رہ رہا ہے, بہن رہ رہی ہے, ڈیلی بیس پہ 5 دن ایسے گزرے ہم سب کے. ہمیں کوئی نہیں تھا پتا کہ کیا ہو رہا ہے, کیا زندگی میں ہو رہا ہے. سب کے ساتھ ایسا ہوگا, میں نہیں کہتی صرف ہمارے ساتھ ہوا تھا. تو اس کے بعد مجھے کم رہنے دیتے تھے رات کو, دن کو میں رہتی تھی, رات کو کم رہنے دیتے تھے. لیکن جس رات یہ رات تھی نا جو یہ والی, اس سے پہلے میری میں جا کے طبیعت خراب ہو گئی تھی. منع کرتے تھے تو اسپتال نہیں جانا, منع کرتے تھے نہیں جانا. لیکن اس رات آخری رات اتنی آندھی آئی, اتنا طوفان آیا, ہم سارے بہن بھائی وہاں تھے. ڈاکٹروں نے کچھ کہا بھائی کو, ہمیں نہیں بتایا, لیکن سارے پہنچ گئے تھے وہاں, روز ہی ہوتے تھے. اس کے بعد نا آندھی طوفان آئے اور میری ٹانگیں چلنا بند ہو گئی تھیں. میں ادھر لیٹی ہوئی تھی, سارے باہر, سارے روتے تھے, ادھر ادھر چھپتے تھے, روتے تھے, سمجھ نہیں آتی تھی کیا ہو رہا ہے. امی جی کو وینٹیلیٹر پہ لے گئے تھے. اور اس سے پہلے آندھی طوفان بارش آئی بہت زیادہ, اور 3 بجے یہی ٹائم تھا, 2:30 کا. تو اس سے پہلے تھا کوئی ارادہ نہیں تھا, کوئی دور دور تک سوچ نہیں تھی. سارے جب گاڑیوں میں بیٹھنے لگے میں بدل گئی. میں نے کہا میں نہیں جانا نا, میں نے کہا میں نہیں جانا. لیکن میری بہنیں پریشان ہو گئی کہ یہ اندر سے ہو کے آئی ہے, یہ کیوں کہہ رہی ہے نہیں جانا. میں نے کہا میں ویسے ہی کہہ رہی ہوں میں نہیں جانا, میں امی جی کے پاس رہنا, میں نے نہیں جانا گھر. میرا بیٹا, بڑا بیٹا اور میں, چھوٹا بھائی, تو باقی سارے گھر چلے گئے. بہنیں پریشان ہو گئی مجھے دیکھ کے کہ یہ اکیلی کیسے رہے گی. میں وہ آخری رات, یہ ٹائم, اور میں اکیلی ہاسپٹل. مجھے نا وہ کہتے ہیں, میرا بھائی کہتا ہے کہ نہ رہیں, کوئی بھی نہ رہو, اس لیے کہ وہ رات کو چینج نہیں کرواتے, وہ چینج دن کو کرواتے ہیں, رات کو نہیں کرواتے. تو میں نے پھر بھی میں نے کہا میں نے رہنا, میں ٹھیک ہوں, میں بالکل ٹھیک ہوں, میں نے رہنا. میرا بیٹا اور میں تھے, دونوں تھے, بھائی بھی تھا, چھوٹا بھائی.
لیکن کمرے میں انہوں نے اسی ٹائم جب وہ چلے گئے تو کال آئی ہے ان کے جانے کے فوراً بعد کال آئی کہ آپ نا چینج کر دیں. کپڑے چینج کر دیں. رات کو میں بھائی نے گاڑی سے کپڑے دیے چھوٹے نے اور میں نے کپڑے لے کے گئی. میں نے چینج کروائے. میں نے امی جی کے ہاتھ پاؤں سیدھے کر کے کپڑے چینج کرائے. آوازیں بھی امی جی باتیں کی اور میں نا کپڑے چینج کروا کے میں نے اسے دیکھا, امی جی کا منہ دیکھا تو امی جی کے نا تھوڑا سا ایسے پانی یہاں سے نکلا اور میں نے نا جلدی سے لے کے نا ٹاول ٹشو پھر میں نے امی جی کا پورا منہ صاف کیا. میں نے کہا بہانے سے مجھے ICU میں آنے دیا تو اب میں زیادہ دیر کھڑی ہوتی ہوں. میں نے صاف کیا, بال صحیح کیے, میں نے امی جی کے ہاتھ سیٹ کیے, پورے سیٹ کر کے چومی جاما چومی. میں نے کہا جب تک یہ کہیں گی نا باہر جا میں نہیں جانا. میں نے امی جی کو تیار کیا, پہلے گھر سے تیار کیا تو وہ سب تھا وہ آخری نہانا تیار کرنا میں نے کیا. امی جی کو میں نے گھر میں تیار کیا. مجھے نہیں پتا تھا یہ تیاری اللہ کے پاس جانے کی ہے. میں نے اتنا پیارا لوشن کریم میں گھر میں تیار کیا. پھر اللہ نے میرے سے پھر موقع دیا. پھر میں آخری ٹائم مجھے اللہ نے وہاں چھوڑا. ناممکن تھا میرا اکیلی کا رہنا وہاں. میں امی جی کو چوم کے باہر آ کے بیٹھ گئی. میرا بھائی کہتا میں آپ کو کچھ کھانے کو لا کے دیتا ہوں. بھائی چلا گیا, بیٹا بھی باہر. تو میں اکیلی, امی جی اندر, میں اکیلی باہر بیٹھی. یہی ٹائم تھا. اسی ٹائم یکم کو رات 3 بجے میں باہر بیٹھی تھی. ابھی بھی میں اکیلی ہوں, سارے سو رہے ہیں, سارا گھر سو رہے ہیں. مجھے وہ ٹائم نہیں بھول رہا. میرے پاس میں ICU کی تصویریں ہیں 1-2. پورا سال میں نے نہیں دیکھی, آج میں نے دیکھی ہے. آج وہ میں نے دیکھی ہیں سال کے بعد. پھر میں باہر آ گئی. میرا بیٹا آیا میرے پاس, آگے تو میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا. میں نے کہا مما باہر آئے. میں نے کہا ولید کیا کرنا ہے. آندھی طوفان آتا رہا, آندھی طوفان, بہت زیادہ بارش, آندھی طوفان, بجلی چمکتی تھی. مجھے کہتا باہر آئے. میں نے کہا اچھا. مجھے تھا میرا بھائی کھانے کو کچھ لایا, کھانے کے لیے بلا رہا ہے مجھے. اس نے مجھے جس طرح پکڑا تھا نا تو مجھے پھر بھی سمجھ نہیں آئی. میں باہر کو دیکھ رہی تھی اور میں ICU کی طرف بھی دیکھ رہی تھی کہ امی جی ادھر ہے. میں اکیلی پوری رات ایسی بیٹھی تھی. یہاں سے مجھے پکڑ کے باہر لے گیا. مجھے چلنے میں بھی مدد کر رہا تھا کہ میری ماں کا کیا ہوگا جب پتہ میری ماں کو چلے گا. باہر گیا تو میرا بھائی فون کر رہا تھا. وہ فون کر رہا تھا کسی کو, مجھے نہیں بتا رہا تھا. ادھر سے فجر کی اذان کی آواز آئی. جو فجر کی اذان کی آواز آئی جب میں فون آیا میری.
شاید میرے پاس کوئی ہوتا تو میں اس کے ساتھ شیئر کر کے نہ باتیں، لیکن میں اس دن اس رات بھی اکیلی تھی، میں آج بھی اکیلی ہوں۔ میں کیا اور مجھے پھر میری ماں چلی گئی، میں نے نہیں دیکھا، مجھے سارے جمع ہو گئے، کسی نے انتظار نہیں کیا، سارے ہاسپٹل پہنچ گئے اسی ٹائم، میری ماں کو لے کے گھر، پھر کوئی سمجھ نہیں، پھر کوئی ہوش نہیں ہے۔ کیسے یہ اللہ تعالیٰ اس ٹائم اتنی سمجھ بند کر دیتے ہیں، ورنہ ساتھ ہی مر جائے، اولاد مر جائے ساتھ ہی، اس ٹائم اتنی ہوش گم ہوتی ہے، اپنے ہاتھوں سے جاتے دیکھتے ہیں، آنکھوں سے دیکھتے ہیں، جاتا ہوا دیکھتے ہیں، سمجھ نہیں ہوتی کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ پھر میرے بھائیوں نے کہا، مجھے یاد آ گیا، کہتے نہلانے والی آئی ہے، آپ لوگ بیٹیاں وہ آپ لوگ جاؤ گے، رونا نہیں ہے، تو ہم پتھر ہی ہو گئے، اپنی ماں نے دوبارہ نہلایا۔ پچھلے جمعے میں نے ان کو زندہ نہلایا، اس جمعے پھر امی جی وہ جمعے کا دن تھا، جب امی جی گئی ہیں جمعے کا دن تھا، اس جمعے ماں کو پھر نہلایا پتھر بن کے، رونا نہیں، ماں کے کام کر کے ماں کو بھیج دیا اور چلی گئی۔ پھر پورا سال ہو گیا اور صبح جانا ہے، بابی نے فون کیا تھا صبح آنا ہے، صبح کا دن تھا 2 مئی 2025، اور سارے بہن بھائی بہت تکلیف میں ہیں، بچے بہت تکلیف میں ہیں، بہت اٹیچ تھے، حد سے زیادہ اٹیچمنٹ تھی۔ جب ہم پیدا ہوتے ہیں نا تو اپنے ماں باپ کے ساتھ رہنا شروع کرتے ہیں، تو والد صاحب تو 20-22 سال پہلے ڈیتھ ہو گئی، ماں باپ ہی بن گئی، ہماری باپ بھی بن گئی، ماں بھی بن گئی، وہ دکھ ماں کے ساتھ اٹیچ ہو کے کم ہوتا گیا، اور اب خود ہم کس سٹیج پہ ہیں سارے، اور آپ کو پتہ ہے اب ماں کا ساتھ چھوٹا ہے، پیدا ہوئے ماں ساتھ، اب ماں کا ساتھ چھوٹ گیا، پتہ ہی نہیں، سمجھ ہی نہیں آتی کس طرح جینا، کوئی جینا، یا یہ ہوتا کہ ان کی ماں گئی کیسے ہے، گھر بیمار پڑ جاتی، ماں تو شاید جو بیمار ہوتے ہیں ان کی تکلیفیں ہوتی ہیں، ذہن ہوتا ہے، ماں تو اچانک چلی گئی، ماں تو چیزیں منگوا رہی تھی میرے سے، ماں نے تو مجھے کپڑوں کے بارے میں بتایا، میرا یہ بڑی باتیں ماں نے کی، تو ایسے بھی چلے جاتے ہیں، تمہیں تو بڑی باتیں کرنی تھی ماں کے ساتھ، لیکن اللہ کی مرضی، اللہ کی طرف سے، مسلمان ہے ہمارا عقیدہ، لیکن جو لوگ کہتے ہیں نا روتے نہیں ہیں، آپ کو نہیں پتا، ہم پیغمبر نہیں بن سکتے، لیکن ہم بھی اسی طرح انسان ہیں جیسے وہ تھے، آپ لوگ یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے پیغمبر ان کی نظر چلی گئی تھی، حضرت یعقوب اور حضرت یوسف کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے، مجھے وہ سمجھ نہیں آ رہی، تو نہ روتے، جب کوئی پیارا جاتا ہے نا تو پھر یہ نہیں ہوتا، اور آپ کو پتہ ہے
چلے میں بند کرتی ہوں، ٹائم بہت زیادہ ہو گیا، صبح جانا بھی ہے امی جی کے گھر۔ ادھر امی نے نہیں ہونا، امی جی نے نہیں ہونا، لیکن امی جی کی بچوں نے روتے ہونا نظر آنا ہے، روتے نظر آنا ہے۔ اس وقت میں نہیں چاہتی کہ کسی طبیعت خراب ہو، کوئی پریشان ہو، مجھے صحیح رہنا ہے، مجھے صحیح رہنا ہے۔ میں بھی اب سو جاؤں گی پھر کل جاؤں گی ان کے گھر۔ دل بہت بھاری تھا نا، اس لیے میں نے اکیلے باتیں کرنے کی بجائے میں نے آپ لوگوں سے کر دی۔ پلیز بیڈ کمنٹ نہ کرنا، کسی کے جذبات کو سمجھنا، اور بس ٹھیک ہے۔ اگلا سال آ جائے گا نا، شروع ہو جائے گا، کبھی ویڈیو نہیں ڈالوں گی، کبھی نہیں۔ اگلا سال ہو جانا، کل کے بعد یہ میری آخری ویڈیو ہے، یہ میرے آخری ویڈیو ہے۔ اس کے بعد میں کبھی آپ لوگوں سے پیغام شیئر نہیں کروں گی، اور سنبھلنا سیکھوں گی انشاءاللہ۔ بہت پڑھائی کرتے ہیں، بہت بخشا، بہت پڑھا، بہت صدقہ کیا، بہت غریب کو کھانا کھلایا، سارا کچھ ہی کیا، لیکن آنکھوں کا پانی خشک نہیں ہوا۔ یہ نہیں خشکی، ماں کا کوئی بولے ماں، یہ بہنا شروع ہو جاتا ہے ماں کے لفظ سے۔ صرف میں نہیں، پورے 3 بھائی 6 بہنیں، سارے سیم کنڈیشن ہے، سیم۔ بڑی پیاری ماں تھی، بہت بھولی بھالی معصوم ماں تھی، بہت ہی، ساری مائیں پیاری ہوتی ہیں، لیکن اس ماں نے تو، چلے میں آپ کے ساتھ امی جی کی فرسٹ ٹائم وینٹیلیٹر کی ویڈیو یا تصویر شیئر کروں گی، اور یہ میرا آخری امی جی کے حوالے سے آخری ولاگ ہے۔ اس کے بعد امی جی کے حوالے سے میں کبھی ولاگ نہیں کروں گی، ٹھیک ہے؟ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، جو میری ویڈیو دیکھے وہ جب اپنے والدین کی زندگی کے لیے دعا کرے، اور جن کے والدین نہیں ہیں ان کے بخشش کے لیے دعا کرے۔ میری امی جی کو بھی آپ لوگوں نے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، اور میرے صبر کی دعا کرنا ہے۔ پکا میرے ساتھ پرومس کریں کہ جو بھی ویڈیو دیکھے وہ اسی ٹائم، ان کو فاتحہ پڑھے اور درود پڑھ کے بخش دے، کل پڑھ کے بخش دے۔ یہ میرا آپ لوگوں کے لیے پیغام ہے، تو ہمیں یاد رکھنا۔ آپ کی اپنی رخسانہ جی ولاگس، تو اس کے بعد لاسٹ ولاگ امی جی کے حوالے سے، ٹھیک ہے؟ ملتے ہیں انشاءاللہ پھر۔ اوکے بائے، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔